اللہ اللہ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ، اس کی ذات پر توکل، یہ ایمان والوں کا ایک ایسا وصف ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کوئی شخص کامل بھروسہ کر لے اور اس کو توکل حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بڑی خاص نعمتیں جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور خود ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کیا کریں۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا کریں۔ تاریخ انسانی میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہم کو نظر آتے ہیں کہ جب بندے کا یقین کامل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کا بھروسہ مکمل ہو جائے، تو رب کریم ایسے ایسے عقلوں کو حیران کر دینے والے واقعات جو ہے وہ رونما فرماتا ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا امتحان لیا۔ آپ کی پیاری زوجہ محترمہ بی بی ہاجرہ، ان کے بطن سے بڑی دعاؤں کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے جناب اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی شیر خوار ہیں، دودھ پیتے ہیں، لیکن رب کریم نے اپنے اس بندے کا امتحان لیا جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ جاؤ اے ابراہیم، مکے کے لق و دق پہاڑوں میں صحراؤں میں جا کر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام اس امتحان پر بھی پورے اترے۔ ایک تھیلے میں چند روٹیاں اور کھجوریں، ایک بوتل میں تھوڑا سا پانی، اپنی بیوی کو پکڑایا، بچے کو گود میں لیا اور فلسطین سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور اس لق و دق صحرا اور پہاڑ میں کہ جہاں سر چھپانے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی، کوئی درخت بھی نہ تھا، کوئی آبادی نہ تھی، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ایسی جگہ اپنی پیاری بیوی جناب بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر یہ وہاں سے پلٹتے ہیں، چلتے ہیں۔ پیچھے سے آپ کی بیوی سیدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ اے ابراہیم، آپ مجھے اور اپنے اس بیٹے کو اس لق و دق پہاڑوں اور صحراؤں میں اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ہاجرہ، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اس لق و دق صحرا کے اندر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ جناب بی بی ہاجرہ کہتی ہیں حسبی اللہ علیہ توکلت، میرے لیے میرا رب کافی ہے، میں بس اسی پر بھروسہ کرتی ہوں۔ اے ابراہیم، اگر آپ کے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم دونوں کو یہاں تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ تو آپ چلے جائیے، ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، رب کریم یہاں بھی ہمیں برکتیں عطا فرما دے گا۔ نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ واویلا کیا، اپنے رب پر بھروسہ کیا، اپنے رب پر توکل کیا۔ اور آپ سوچئے ذرا کہ ایک تھیلے میں چند روٹیاں ہیں، کچھ کھجوریں ہیں، ایک بوتل میں تھوڑا سا پانی ہے، وہ کتنے دن چلے گا؟ ایک دن چلے گا، 2 دن چلے گا، اور جس جگہ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے گئے ہیں وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، ویرانہ ہے۔ یہ دونوں نفوس قدسیہ یہاں پر کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے؟ لیکن قربان جائیے جناب بی بی ہاجرہ کے ایمان، توکل، یقین اور بھروسے پر کہ اگر رب نے ارشاد فرمایا ہے تو وہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، وہ یہاں بھی ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ وہاں سے زمزم کا پانی اور اس کا چشمہ پھوٹ پڑا، پانی کی بہتات ہو گئی۔ دور سے ایک قافلہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ پرندے جو ہیں وہ جھنڈ کا جھنڈ بنا کر ایک جگہ پر جا رہے ہیں، اس لیے کہ پرندوں کو بھی تو پانی کی پیاس لگتی ہے۔
تو اس لق و دق صحرا اور پہاڑوں میں جب پانی نکل آیا تو پرندے پانی پینے کے لیے آنے لگے. تو وہ قافلے والے کہنے لگے کہ یقیناً اس جگہ پانی ہوگا، جبھی یہاں پر پرندوں کے جھنڈ جا رہے ہیں. اور وہ اس جگہ پر آ گئے کہ جہاں پر سے زمزم کا پانی پھوٹ رہا تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ تنے تنہا ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے اور پانی ان کے پاس ہے اور وہاں پر صرف پرندے. وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ اے نیک بی بی تم کون ہو؟ تو آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں، اور یہ جو میری گود میں بیٹا ہے یہ نبی زادہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے. تو وہ قافلے والے کہنے لگے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں پر اپنا قافلہ ٹھہرا لیں، ہم یہاں پر اپنی جھوپڑیاں بنا لیں، ہم یہاں پر اپنے خیمے لگا لیں. آپ کے لیے خیمہ ہم بنائیں گے، آپ کو کھانا ہم دیں گے، آپ کو کپڑے ہم دیں گے، بس آپ ہمیں اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ ہم یہاں پر قیام کر لیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ جہاں نہ کھانا تھا نہ پینا تھا وہاں ایک شہر آباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل بھروسہ تھا کہ رب کریم نے غیب سے ان کے لیے کھانے کا، پینے کا، رہائش کا، کپڑے کا، ہر چیز کا انتظام فرما دیا. یہ تھا توکل حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. پھر کافی عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم جاؤ، جا کر ذرا اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی خبر بھی تو لو. اللہ کے حکم سے جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلتے ہیں دوبارہ مکہ مکرمہ کی طرف. ذہن میں یہی خیال ہے کہ بھائی نہ تو وہاں سر چھپانے کی کوئی جگہ تھی، نہ وہاں کوئی درخت تھا، نہ وہاں کوئی آبادی تھی، کوئی کھانے پینے کا وہاں کسی کا انتظام نہیں تھا. اتنا عرصہ میری بیوی اور میرے بیٹے نے کس طرح سے گزارا ہوگا، کس طرح سے زندگی گزاری ہوگی. بہرحال اسی سوچ و بچار میں جب جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں تو پورا شہر آباد ہو گیا ہے، پورا شہر آباد ہو گیا ہے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور کہا کہ اے ہاجرہ، یہ جو تیرے رب پر کامل بھروسہ تھا، تیرے رب نے تجھے یہ شان عطا فرمائی. اور یہ تو پرانی کتابوں کی باتیں. آج کے دور میں بھی اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنے والا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے عقلوں کو حیران کر دینے والے واقعات رونما فرماتا ہے کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے. لیکن بات وہی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والوں کو چاہیے کہ بس وہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کیا کریں. اللہ کی ذات پر جس کو کامل بھروسہ ہو جائے پھر اس کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے راستے بناتا ہے. 26 مئی سن 2025 لیبیا میں حاجیوں کی آخری فلائٹ ہے. اب اس کے بعد کوئی فلائٹ نہیں ہے. حاجیوں کی آخری فلائٹ ہے لیبیا میں، اور ایئرپورٹ پر جو ہے وہ حاجیوں کے کاغذات جو ہے وہ چیک کیے جا رہے ہیں. جس کے لیے کلیئرنس ہو جاتا ہے حکم ہوتا ہے جاؤ بھائی جا کے جہاز میں بیٹھ جاؤ. اب سارے حاجی جو ہیں وہ ایک ایک کر کے جہاز میں جا کر کے بیٹھ رہے ہیں. سارے حاجی بیٹھ گئے، صرف ایک شخص رہ گیا، اس کا نام ہے عامر المہدی. یہ ایک بندہ رہ گیا. اس کے ڈاکومنٹس کے اندر کچھ ایسے فالٹس تھے کہ وہ کمپیوٹر میں جو ہے وہ سسٹم کلیئر نہیں کر رہا تھا. جب بہت دیر ہو گئی تو جو پائلٹ تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی دیر ہو رہی ہے، ہمیں اپنے روٹ پر جانا ہے، تو اگر ہم دیر لگائیں گے تو ہمارا روٹ جو ہے وہ ہم کو کلیئر نہیں ملے گا. اب یہ جو حاجی رہ گیا ہے اس کو بولو اگلے سال حج پہ جانا، بس ہم جا رہے ہیں. اس نے دروازہ بند کیا اپنے جہاز کا اور کنٹرول ٹاور سے کہا کہ مجھے اشارہ دو، مجھے فلائی کرنا ہے. اب بھائی جناب وہ ایک حاجی جو رہ گیا تھا، آخری فلائٹ ہے، اب اس کے بعد کوئی فلائٹ بھی نہیں ہے. وہ جو ایک حاجی رہ گیا تھا وہ پیچھے جو ہے وہ ویٹنگ لاؤنج کے اندر بیٹھا ہوا ہے.
اور جہاز جو ہے وہ فلائی کر گیا حرمین شریفین کی طرف۔ اب جو لوگ تھے ایئرپورٹ کے سیکیورٹی سٹاف والے اور عملے کے لوگ، وہ آ کر کے اس شخص عامر المہدی سے کہنے لگے کہ یار بڑا افسوس ہے کہ تم اس سال حج پر جانے سے رہ گئے، آخری فلائٹ تھی، اب تو کوئی فلائٹ بھی نہیں ہے، چلو ہو سکتا ہے تمہارا بلاوا نہ ہو تو اب اگلے سال جو ہے تم حج پر چلے جانا۔ وہ شخص پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تنفرو ستعود انشاءاللہ، تم دیکھو گے کہ یہ جہاز مجھے لینے کے لیے واپس آئے گا، میں نے حج کا ارادہ کر لیا ہے، میرا رب اس سال مجھے ضرور حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ تنفرو ستعود انشاءاللہ، تم دیکھ لینا یہ جہاز مجھے لینے کے لیے واپس آئے گا۔ اچھا، اب جو سیکیورٹی سٹاف والے تھے، جو ایئرپورٹ والے تھے، وہ سوچنے لگے بیچارہ غم کی کیفیت میں، ظاہر ہے اس کی فلائٹ کینسل ہو گئی، جا رہا تھا حج پہ، سارے اس کے اسباب مکمل تھے، تو یہ تو حج پہ جا رہا تھا، رہ گیا، غم کی کیفیت ہے، شاید اس وجہ سے جو ہے یہ بات کر رہا ہے۔ لیکن وہ شخص جو ہے وہ وہیں ڈٹا ہوا بیٹھا رہا کہ جہاز ضرور واپس آئے گا مجھے لینے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز کے اندر کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ اس پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے کہا کہ میرے پلین کے اندر کچھ خرابی ہو گئی ہے، میں واپس لیبیا آ رہا ہوں، مجھے کلیئرنس دو، مجھے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرنی ہے۔ وہ جہاز واپس آ گیا، واپس آیا اور جہاز پر اس نے لینڈ کر لیا۔ اب جو ایئرپورٹ اسٹاف والے تھے وہ خوش ہو گئے کہ یار اس بندے کا کیسا ایمان ہے اور کیسا کامل یقین ہے، آج تک کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مسافر پیچھے رہ جائے اور اس کو لینے کے لیے طیارہ جو اڑ کے جا چکا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں کلومیٹر دور چلا گیا ہے، وہ واپس آ جائے اس بندے کو لینے کے لیے، آج تک کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے جلدی جلدی اس کے جو ڈاکومنٹس وغیرہ تھے اس کو کمپلیٹ کیا، ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو گئے، وہ جہاز واپس آیا اور رن وے پر کھڑا ہو گیا۔ کنٹرول ٹاور نے کہا کہ بھائی وہ جو ایک حاجی پیچھے رہ گیا تھا، پائلٹ سے کہا وہ جو ایک حاجی پیچھے رہ گیا تھا اس کو بلا لو، اس کے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو گئے تو اس کو بھی جہاز میں بٹھا لو۔ تو پائلٹ نے کہا کہ نہیں، اب میں اپنے پلین کا دروازہ نہیں کھولوں گا، بس جتنے آ گئے انہی کو لے کر میں حرمین شریفین سے جاؤں گا، اور جو رہ گیا ہے اس کو کہنا کہ اگلے سال حج کر لے۔ تو سیکیورٹی سٹاف والوں نے اس شخص سے کہا کہ بھائی پائلٹ جو ہے وہ دروازہ نہیں کھول رہا، اس نے منع کر دیا، اور جب وہ ٹیکنیکل خرابی جہاز کی دور ہو گئی، پائلٹ نے جو ہے وہ جہاز اڑایا اور جہاز اڑا کر کے جناب وہ حرمین شریفین کی طرف چلا گیا۔ اب سیکیورٹی سٹاف والے آتے ہیں اس بندے کے پاس اور کہتے ہیں بھائی اب تو کوئی امکان نہیں ہے، اب تو بس مایوسی ہے، اب تو گھر چلا جا، اب تیرا بلاوا نہیں ہے، اب تو گھر چلا جا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تنظروا ستعود انشاءاللہ، تم دیکھو گے کہ یہ جہاز مجھے لینے کے لیے پھر واپس آئے گا۔ کہتا ہے تم دیکھو گے یہ جہاز مجھے لینے کے لیے پھر واپس آئے گا۔ 2 دفعہ فلائی کر چکا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس جہاز میں پھر کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی، اور اس پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے کہا کہ بھائی میں واپس آ رہا ہوں، جہاز آگے نہیں جا سکتا، اس میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، میں واپس آ رہا ہوں۔ اور یہ واپس جو ہے وہ لیبیا کے ایئرپورٹ پر جو ہے وہ لینڈ کرتا ہے۔ لینڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ پائلٹ جو ہے وہ کنٹرول ٹاور سے کہتا ہے یہ جہاز جو ہے میں جتنی دفعہ بھی اڑا لوں یہ حرمین شریفین نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ حاجی جو ایئرپورٹ پر انتظار کے لیے بیٹھا ہے، جب تک وہ ہمارے پلین میں نہیں آئے گا یہ جہاز نہیں اڑے گا۔ اس کو بھیجو، وہ ہمارے جہاز میں آئے گا، پھر ہم حرمین شریفین جائیں گے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ اس شخص کا ایمان کامل، اس شخص کا بھروسہ ایسا نکلا، جب وہ جہاز میں بیٹھا وہ جہاز اڑا اور سیدھا حرمین شریفین پہنچ گیا، سیدھا حرمین شریفین پہنچ گیا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کیا کرے۔ آج بھی کسی مسلمان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہو جائے، اس کی ذات پر توکل ہو جائے، اللہ تعالیٰ غیب کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔
کیسا مقبول حاجی ہے وہ. آئیے اسی کے وسیلے سے ہم بھی دعا کرتے ہیں, آپ بھی آگے پیچھے والے سب آمین کہنا. اے اللہ اس مقبول بندے کی جو حاضری اور اس کا بلاوا ہے, اسی کے وسیلے سے ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. اتنی بلبلی آمین کہی آپ نے, ارے ذرا زور سے تو آمین کہو. اے اللہ اس مقبول حاجی کا واسطہ ہم سب کو بھی حج کی سعادت عطا فرما. تو جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بڑے کرم کے ہیں کیسے, یہ بڑے کرم کے ہیں کیسے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہ تبارک اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے نصیب میں بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹس کریں, شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.